قیامت کا منظر بڑا پرخطر منظر ہے، اور اس کے متعلق ہم روایات کے اندر بھی سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں قیامت کے منظر کی حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں کہ جس میں قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا گیا، قیامت کے مناظر کو احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا، سب لوگ اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ دے رہے ہوں گے، ہر ایک سے اس کے حساب کی پوچھ گچھ ہو رہی ہوگی، اس نے جو کیا، اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے تو جنت میں جائے گا، برے اعمال کیے تو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ پل صراط کا معاملہ ہوگا، میزان عمل کا معاملہ ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا معاملہ بھی وہاں پر ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما رہا ہوگا، وہی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھی بھیج رہا ہوگا، اور حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ ایک نظر سے اپنی ساری اولاد کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ یعنی ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں وہ، اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک انہیں قیامت کے دن یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ آپ ایک نظر سے ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، جو جنت میں جا رہے ہوں گے انہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے انہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بات اس حدیث مبارکہ میں کی جائے تو جب جہنمیوں کو، کسی بھی جہنمی شخص کو جہنم کی طرف جب لے جایا جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، وہاں آپ ایک نظر سے دیکھ رہے ہوں گے سب کو۔ جب جہنمی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو آپ صدا بلند کریں گے، یا احمد یا احمد یا احمد۔ آپ جب یہ 3 بار صدا بلند کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لبیک یا ابا کے لفظ جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے، کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یا احمد کہنے پر لبیک کہہ رہے ہوں گے، اور آپ فرما رہے ہوں گے کہ آپ کہیے کیا کہتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے گناہگار امتیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، آپ ان کی سفارش کیجئے، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہ فرمایا کہ میرے گناہگار امتیوں کو تو جنت میں داخل فرمائے گا، میری سفارش ان کے حق میں قبول فرمائے گا؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام اور یہ اکرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا کہ اے محبوب، اپنا سر جھکا لیجئے، آپ کے گناہگار امتیوں کو آپ کی سفارش پر بخش دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ذکر کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو امتیوں پر احسان ہیں ان کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو ہمیں اتنے احسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہمیں ملیں گے کہ بے ساختہ ہماری زبان سے نکلے گا کہ ہم اپنی جانیں حضور پر قربان کر دیں۔ اب جانیں قربان کیسے کریں؟ ہم نے حضور کی راہ میں جو ہے وہ جانیں کیسے قربان کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ان کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکانا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ قابلیت ہونی چاہیے، ہمیں وہ چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کون سے کام کریں گے جس سے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں۔